اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرین نالج کے معزز دوستو السلام علیکم، میں ہوں ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں گرین نالج چینل۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام مالک اور کنیت ابو یحییٰ تھی۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کوپا میں ہوئی۔ آپ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر تھے۔ آپ کے والد ایک غلام تھے اور آپ کی ولادت بھی اسی غلامی کی حالت میں ہوئی، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ دونوں جہانوں میں آزاد تھے۔ آپ کی کرامات اور ریاضات ہر جگہ مشہور ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام دینار تھا، اور بعض اس کے متعلق یوں بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کشتی پر سوار تھے۔ جب کشتی سمندر کے درمیان پہنچی تو ملاحوں نے مسافروں سے اپنی مزدوری طلب کی، جس پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان ملاحوں سے فرمایا کہ میرے پاس کچھ نہیں، جس پر ملاحوں نے آپ کو بری طرح مارا، حتیٰ کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ بے ہوش ہوئے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ ہوش میں آئے تو پھر مارا اور اجرت طلب کرنی شروع کی، اور کہا اگر تم اجرت نہیں دو گے تو تمہیں باندھ کر دریا میں پھینک دیا جائے گا۔ اسی وقت دریا کی مچھلیاں ایک دینار منہ میں پکڑے ہوئے کشتی کے گردا گرد آئے۔ ایک مچھلی سے دینار لے کر آپ نے ان ملاحوں کے حوالے کر دیا۔ جب لوگوں نے یہ ماجرا دیکھا، اپنے سلوک کو دیکھ کر بہت شرمندہ ہوئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دینار کا لقب عطا کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے کرامات ہیں۔ ایک روایت میں مرکوز ہے کہ ایک دفعہ آپ دیوار کے سائے میں آرام فرما رہے تھے اور ایک سانپ نرگس کی شاخ منہ میں لے کر آپ کو پنکھا دے رہا تھا۔ آپ بیان فرما رہے تھے کہ میں مدت سے جہاد میں شریک ہونے کی خواہش رکھتا تھا، لیکن جب بھی جہاد کا موقع آتا تو میں بیمار ہو جاتا اور نہ جا سکا۔ اسے غم میں نیند آئی تو دیکھا کہ کوئی شخص کہہ رہا ہے یہ تب تیرے حق میں خدا کی ایک نعمت ہے، کیونکہ اگر تو جہاد میں شامل ہوتا اور گرفتار ہو جاتا تو دشمن تجھ کو سور کا گوشت کھلاتے۔ چنانچہ جب میں خواب سے بیدار ہوا تو خدا کا شکر ادا کیا۔ راوی فرماتا ہے کہ ایک دفعہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دہریہ سے مناظرہ ہوا، اور مناظرے کو پہنچنے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بہت دیر ہوئی۔ دہریہ کہتا تھا کہ میں حق پر ہوں۔ آخر کار اس بات پر فیصلہ ہوا کہ اپنے اپنے ہاتھ آگ میں ڈالے، جس کا ہاتھ جل جائے وہ باطل سمجھا جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، مگر دونوں میں سے کسی کے ہاتھ کو آگ نے نقصان نہیں دیا۔ لوگ کہنے لگے کہ دونوں حق پر ہے۔ اس واقعے سے دل گیر ہو کر آپ رحمۃ اللہ علیہ گھر میں گئے اور سر نیاز زمین پر رکھ کر درگاہ الہی میں مناجات کرتے رہے کہ 70 سال کی عبادت کے بعد ایک دہریہ کے برابر ہو سکا۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو غیب سے آواز آئی کہ تمہیں علم نہیں کہ محض تمہارے ہاتھ کی برکت سے دہریہ کا ہاتھ نہیں جل پایا، اگر وہ تنہا اپنا ہاتھ آگ میں ڈالتا تو فوراً وہ جل جاتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 40 سال تک میں بصرہ میں رہا، لیکن کھجور نہ کھائے۔ جب ارادہ کرتے تو نفس کو یہ کہہ کر اطمینان دلاتے کہ کھجور کھانے سے میرا پیٹ کم نہیں ہوا، اور نہ ہی کھجور کھانے سے اہل بصرہ کا پیٹ بڑا ہوا۔ 40 سال بعد جب پھر کھجور کھانے کی خواہش پیدا ہوئی، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ بجبراً اس خواہش کو دباتے رہے۔ ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ کسی نے آ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ کھجور کھاؤ اور اپنے نفس کو اس قید سے آزاد کر دو۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خواب دیکھا تو کہا کہ اے نفس، ایک ہفتہ روزے رکھ، پھر جا کر تجھ کو کھجور ملے گی۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا ہی کیا، ایک ہفتہ روزہ رکھا۔ ہفتہ بھر روزے رکھنے کے بعد جا کر کھجور خریدے اور لے کر مسجد میں آئے۔ مسجد کے متولی نے آپ کو دیکھ کر کہا ایک یہودی کا مسجد میں کیا کام؟ یہ کہہ کر لکڑی مارنے کے ارادے سے دوڑا، لیکن جب آپ کے نزدیک پہنچا تو آپ کو پہچان کر لکڑی پھینک دی اور معذرت کرنے لگا اور کہا کہ ہمارے محلے میں سوائے یہودیوں کے کوئی شخص ان کو نہیں کھاتا۔ آپ نے یہ بات سنی تو تن بدن میں آگ لگ گئی اور درگاہ الہی میں عرض کی کہ کھجور کھائے بغیر ہی میرا نام یہودی رکھ دیا گیا، تو اگر میں کھجور کھا لیتا تو کافر کے نام سے موسوم ہوتا۔ تیری عزت کی قسم اب میں ہرگز کھجور نہیں کھاؤں گا۔ ایک روایت میں نقل ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ساری رات اللہ کی عبادت میں بیدار رہا کرتے تھے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بیٹی تھی جس نے ایک دن کہا کہ ابا جان آخر کبھی تو ذرا آرام بھی فرمایا کرے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ تیرا باپ خوف سے ڈرتا ہے، اور ان سے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ دولت دین میری طرف متوجہ ہو اور مجھے سوتا ہوا پائے۔
تو لوگوں نے آپ رحمتullah علیہ سے پوچھا کہ کس طرح؟ فرمایا کہ میں خدا کی نعمت کھاتا ہوں اور حکم شیطان کا کرتا ہوں، اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص مسجد کے دروازے پر آواز دے کہ تم میں سے بدترین کون ہے تو سوائے میرے اور کوئی اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرے گا۔ عبداللہ بن مبارک رحمتullah علیہ نے یہ بات سنی تو فرمایا کہ حضرت مالک بن دینار رحمتullah علیہ کی بزرگی اسی وجہ سے تھی کہ وہ ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ ایک روایت میں نقل ہے کہ حضرت مالک بن دینار رحمتullah علیہ فرماتے ہیں کہ جس سال میں حج کے لیے گیا اس سال حج میں بہت رش تھا، حج کے لیے لاکھوں لوگ آئے ہوئے تھے۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمتullah علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خدا سے عرض کی کہ سب کا حج قبول ہوا یا کوئی رہ بھی گیا؟ تو فرماتے ہیں کہ مجھے خواب آئی، خواب میں مجھے فرمایا گیا کہ سب کا حج قبول ہوا، لیکن ایک ہے محمد بن خارون بلخی جس کا حج قبول نہیں ہوا۔ حضرت مالک بن دینار رحمتullah علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں صبح سویرے اٹھا تو میں دیکھنے گیا کہ بلخ کے لوگ کہاں ہے، اور میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے بلخ کے لوگوں تک جا پہنچا۔ تو میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم میں محمد بن خارون بلخی کون ہے؟ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ وہ تو بڑا نیک آدمی ہے، بڑا پرہیزگار بندہ ہے۔ تو آپ رحمتullah علیہ دل میں کہنے لگے کہ پھر کس طرح مجھے یہ خواب آیا کہ اس کا حج قبول نہیں ہوا؟ تو آپ رحمتullah علیہ نے ان لوگوں سے پوچھا کہ کس طرح نیک اور پرہیزگار ہے؟ تو ان لوگوں نے آپ رحمتullah علیہ سے فرمایا کہ 24 سال ہوئے کہ وہ مسلسل حج کے لیے آتا ہے، ساری رات اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے۔ وہ بہت امیر تھا اور سب مال اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ تو آپ رحمتullah علیہ نے ان لوگوں سے کہا کہ اب محمد خارون بلخی کہاں ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ پہاڑی کے پیچھے اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمتullah علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں اس کے پاس پہنچا تو وہ نماز میں مصروف تھا۔ جب اس نے سلام پھیری تو میں نے السلام علیکم کہا۔ سلام کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ تم محمد بن خارون بلخی ہو؟ تو فوراً اس نے اس پر کہا کہ تم مالک بن دینار ہو۔ حضرت مالک بن دینار رحمتullah علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے بہت تعجب ہوا کہ میرا نام یہ کیسے جانتا ہے، ابھی تو میں نے اپنا نام بھی اسے نہیں بتایا۔ تو آپ رحمتullah علیہ نے فرمایا کہ جی ہاں میں مالک بن دینار ہوں۔ تو وہ آپ سے کہنے لگے کہ کیسے آنا ہوا؟ تو حضرت مالک بن دینار رحمتullah علیہ فرماتے ہیں کہ بس تم سے ملنے آیا تھا۔ تو اس پر اس نے فرمایا کہ جس کام سے آئے ہو وہ بتا دو۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمتullah علیہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص خود مخاطب ہوا اور آپ سے کہنے لگا کہ تم کو خواب آئی ہوگی کہ میرا حج قبول نہیں ہوا۔ تو آپ رحمتullah علیہ فرماتے ہیں کہ میرے رونگٹے کھڑے ہوئے اور میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ مجھے خواب آئی ہے؟ تو وہ شخص فرمانے لگا کہ 24 سال ہوئے کہ اللہ کا کوئی نہ کوئی ولی آتا ہے اور مجھے ڈھونڈتا ہوا یہاں پہنچتا ہے اور مجھے خبر دیتا ہے کہ تمہارا حج قبول نہیں ہوا۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمتullah علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص کے سامنے بیٹھا اور اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھا، چونکہ وہ بندہ معذور بھی تھا، اس کا ایک ہاتھ کھٹا ہوا تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تیرا حج قبول کیوں نہیں ہوتا؟ تو محمد خارون بلخی کہنے لگے کہ مت پوچھ، پھر تم مجھ سے نفرت کرنے لگے گا۔ آپ رحمتullah علیہ نے بہت اصرار کیا تو محمد خارون بلخی کہنے لگا کہ ایک دن میں شراب کے نشے میں گھر میں داخل ہوا، رمضان کا مہینہ تھا، میری ایک بوڑھی ماں تھی جو کہ سچی مومنہ تھی، تندور میں روٹی لگا رہی تھی۔ میں نے اپنی ماں سے روٹی مانگی تو اس پر اس نے مجھ سے کہا کہ شرم کرو، رمضان کا مہینہ ہے اور تم عصر کے وقت روٹی مانگ رہے ہو، خود تو روزہ نہیں رکھتے، دوسروں کا لحاظ تو کر۔ یہ سن کر مجھے بہت غصہ آیا، چونکہ میں نشے کی حالت میں تھا تو میں نے اپنی ماں کو تھپڑ مارا اور اس کو جلتے تندور میں ڈال دیا جس سے وہ فوت ہوئی۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ ساری رات میں شور سنتا رہا لیکن میں نشے کی حالت میں پڑا رہا۔ اگلے دن جب مجھے ہوش آئی تو میں نے اپنی بیوی کو کپڑے سمیٹتے دیکھا تو اپنی بیوی سے پوچھا کہ کہاں جا رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ اپنی ماں کے گھر، میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی جو اپنی ماں کا قاتل ہو۔ یہ سن کر میں نے کہا کہ ماں قتل ہو گئی؟ تو میری بیوی نے کہا ہاں، کہ 9 مہینے تجھے پیٹ میں رکھنے والی اور اپنی چھاتیوں سے دودھ کھلانے والی کو تم نے قتل کیا۔ میں نے کہا کہ مجھے خبر کیوں نہیں ہوئی؟ تو اس پر اس نے کہا کہ مرتے وقت اس نے کہا تھا کہ میرا منہ نہ دکھانا
اور جنازے کے قریب مت آنے دینا۔ جب بیوی نے سارا قصہ سنایا تو اسی وقت اٹھا اور اپنا وہ ہاتھ جس سے ماں کو مارا تھا کلہاڑے سے مار کر اپنے بدن سے کاٹ دیا اور علیحدہ کیا۔ اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اونٹ گھوڑے سب اللہ کے نام پر قربان کیے اور سب گناہوں سے توبہ کر لیے۔ اب دن کو روزہ رکھتا ہوں، رات کو اللہ کی عبادتوں میں گزارتا ہوں اور 24 سال ہوئے کہ حج کے لیے آتا ہوں اور اللہ سے بخشش مانگتا ہوں۔ پچھلے 24 سالوں سے یہی حال ہے۔ یہ سن کر حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے محمد ہارون بلخی کو ایک تھپڑ مارا اور کہا کہ تم اسی لائق ہو، تجھے معافی نہیں مل سکتی۔ وہ روتا رہا، تڑپتا رہا اور حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے چل آیا۔ تو رات کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو خواب آئی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار نصیب ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مالک، تم اسے کیوں اللہ کی رحمت سے مایوس کر رہے ہو؟ تو وہ کہے گا کہ اس نے اپنی ماں کو قتل کیا ہے، وہ اپنی ماں کا قاتل ہے، اس کو کیسی معافی ملے گی؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ماں کی طرف سے اس کو قیامت کے دن معافی ملے گی۔ جب قیامت کے دن اس کی ماں اس پر مقدمہ درج کرے گی تو اس کی ماں اللہ تعالیٰ سے پوچھے گی کہ اے اللہ، پوچھ اس سے کہ میرا قصور کیا تھا، میرا جرم کیا تھا، مجھے کیوں جلایا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی ماں سے پوچھے گا کہ اس کو کیا سزا دو؟ تو اس کی ماں اس سے کہے گی کہ اس سے سخت سزا دو۔ جب سزا کا فیصلہ ہوگا اور اس کو جہنم کی طرف جانے لگے تو وہ بیٹا اپنی ماں کی طرف دیکھے گا اور پھر چلنے لگے گا، تھوڑی دور جا کر پھر اپنی ماں کی طرف دیکھے گا اور پھر جانے لگے گا۔ وہ جہنم کے جب نزدیک پہنچے گا تو اپنی ماں کی طرف دیکھے گا اور کہنے لگے گا کہ اے ماں، مجھے تکلیف ہوگی، مجھے جلایا جائے گا۔ تو اس وقت اس کی ماں کی ممتا آ ابھرے گی اور اللہ سے فرمانے لگے گی کہ اے اللہ، اللہ کہے گا کہو۔ تو اس کی ماں عرض کرے گی کہ میں نے اس کو معاف کیا، تم بھی اسے معاف کر دو میرے خدا۔ تو اللہ اس کو معاف کرے گی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 748 صدی عیسوی میں اسپانی دنیا سے ہجرت کر گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک مالک بن دینار جمعہ مسجد کاسرا گود انڈیا میں واقع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی راہ پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ نئے ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ السلام علیکم۔